آج جو پڑھنا ہے ہم لوگوں کو فعل مضارع منصوب پڑھنا ہے۔ منصوب کا کیا مطلب ہے؟ منصوب کا مطلب ہے یہاں پر کہ اس کے آخر میں زبر آنا، مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے، جیسے یفعلو پیش آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیش کی جگہ زبر آتا ہے، یفعلو کی جگہ یفعل ہو جاتا ہے، تو یہ زبر کہاں آئے گا؟ یفعلو کی جگہ یفعل کہاں ہوگا؟ وہ آج پڑھنا ہے۔ یہاں پہ دیکھیے مثال پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ امر اللہ ابراہیم ان یدعو قومہ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو دعوت دیں۔ تو یہاں پہ یدعو مضارع کے آخر میں آ گیا زبر آ گیا یہ، ہاں؟ تو یہ زبر کیوں آیا معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ ان کی وجہ سے آیا۔ ان کے معنی آتے ہیں کہ، ان کے معنی اردو میں کہ۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان، یہ جو ان آتا ہے یہ مضارع کے آخر کو پیش ہٹا کر زبر دے دیتا ہے۔ مضارع کے آخر میں جو پیش رہتا ہے وہ ہٹا کر زبر دے دیتا ہے ان۔ دوسرا جملہ دیکھیے، انا قدیر ان اکسر الاسنام، میں قدرت رکھتا ہوں، اقدر قادر ہوتا ہوں، قدرت رکھتا ہوں کہ، ان کا ترجمہ کریں گے کہ اکسرا میں توڑوں، اسنام بتوں کو۔ تو اکسرو، اکسرو پیش رہتا ہے مضارع پر، لیکن یہاں ان آ گیا تو ان آ کر اس نے کیا کر دیا؟ دیکھیے اکسرا کو دے دیا زبر، اکسرا کو یہاں پہ دے دیا زبر۔ تیسری مثال دیکھیے، اريد ان اذهب الى حدیقۃ الحیوانات۔ حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں زو پارک کو، چڑیا گھر اردو میں بولتے ہیں جہاں پر جانور رہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں، اریدو کا ترجمہ ہوگا میں چاہتا ہوں، آئی وانٹ، میں چاہتا ہوں۔ ان اذهب کہ میں جاؤں زو پارک کو، تو اذهب مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے، لیکن یہاں ان آ گیا اس لیے ان آنے سے زبر آ جائے گا۔ اريد ان اذهب، اريد ان اذهب، ان آنے سے زبر آ جائے گا۔ اللہ یحب ان یری اثر نعمته علی عبده، اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے، یرا مانے دیکھے۔ تو اگر کھڑا زبر ہے، کبھی مضارع کے آخر میں کھڑا زبر آتا ہے، وہ ہم لوگ پڑھیں گے کب آتا ہے۔ کھڑا زبر ہے تو ان آنے کے بعد بھی وہ ویسا ہی رہے گا، کھڑا زبر ہی رہے گا، یرا۔ اللہ پسند کرتا ہے کہ وہ دیکھے اثر نعمته، اس کی نعمت کا اثر، علی عبدہ، اس کے بندے پر۔ اراد اسماعیل ان یبنی بیتا للہ، اسماعیل علیہ السلام نے ارادہ کیا، ارادہ کیا، ان کے، یبنیہ بنائیں، بیتن گھر، للہ اللہ کے لیے۔ تو یہاں ان آ گیا، ان آنے کے بعد یبنیہ مضارع کے آخر میں زبر آ گیا، یبنیہ۔ تو یہ جو 5 مثالیں ہیں، ان 5 مثالوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان جب آئے گا مضارع سے پہلے تو اس کو کیا دے دے گا؟ زبر دے دے گا، مضارع کے آخر میں زبر دے دے گا، پیش ہٹا کر زبر دے دے گا ان۔ اور ان کا معنی کیا ہے؟ کہ، اردو میں اس کا معنی ہے کہ۔ یہ 5 مثالوں میں یہ بات سمجھائی گئی ہے۔ اس کے بعد کی مثالیں دیکھیے، لن یکتب الولد الدرس، لن یکتب الولد الدرس، بچہ ہرگز سبق نہیں لکھے گا۔ لن کے معنی ہے ہرگز نہیں کرے گا۔ لن جو آتا ہے، لن مضارع سے پہلے تو معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، نیگیٹو کر دیتا ہے، نہیں کرے گا، اور تاکید بھی آ جاتی ہے، تاکید مطلب زور آ جاتا ہے بات میں، ایک دم سمپل نہیں ہے، نہیں کرے گا یہ سمپل ہو گیا تھوڑا، ہرگز نہیں کرے گا۔ تو لن یکتبہ، وہ ہرگز نہیں لکھے گا۔ تو لن معنی میں یہ چینجنگ کرتا ہے کہ نیگیٹو بناتا ہے اور تاکید پیدا کرتا ہے، زور پیدا کرتا ہے۔ اور لفظ میں کیا چینجنگ کرتا ہے؟ مضارع کے آخر میں زبر دے دیتا ہے، پیش ہٹا کے زبر دے دیتا ہے۔ یکتبو پیش رہتا ہے، یکتبو،
لیکن لن آ گیا تو اس کو آ جائے گا زبر، یکتبا زبر آ جائے گا۔ لن یکتب الولد الدرس، لن اضرب الخادم، میں خادم کو ہرگز نہیں ماروں گا۔ لن آنے کے بعد کیا چینجنگ ہو رہی ہے؟ معنی میں یہ چینجنگ ہو رہی ہے کہ نیگیٹو ہو رہا ہے نہیں ماروں گا، اور تاکید زور پیدا ہو رہا ہے ہرگز نہیں ماروں گا، اور لفظ میں تبدیلی یہ ہو رہی ہے کہ اضربو جو مضارع میں پیش آتا ہے وہ پیش جا کر زبر ہو جا رہا ہے۔ ہاں، لن اضربا زبر آ جا رہا ہے، میں خادم کو ہرگز نہیں ماروں گا۔ اس کے بعد والی مثال، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ کی جو سنت ہے کائنات چلانے کی، اس میں اللہ تعالیٰ تبدیلی نہیں کرتے۔ تو تجیدہ تجیدو تھا، یہ اصل میں تجیدو تم پاؤ گے، لن آیا تو نیگیٹو بنا دیا تم نہیں پاؤ گے، اور زور پیدا کر دیا تم ہرگز نہیں پاؤ گے، اور کیا کر دیا دال پہ جو پیش تھا وہ پیش ہٹا کے زبر آ گیا وہاں پہ۔ ہاں، لن تجیدہ تم ہرگز نہیں پاؤ گے۔ ہاں، لن یفلح الخائن، افلح یفلح کے معنی آتے ہیں کامیاب ہونا، خائن معنی خیانت کرنے والا، خیانت کرنے والا ہرگز کامیاب نہیں ہوگا، تو ہرگز کامیاب نہیں ہوگا۔ یفلح پیش تھا، لن آ کر اس کو زبر دے دیا۔ لن نعبد الاصنام، ہم ہرگز بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ لن نعبد الاصنام، ہم ہرگز بتوں کی عبادت نہیں کریں گے۔ نعبدو پیش ہے، ٹھیک ہے، مضارع میں پیش آتا ہے اعبدو نعبدو۔ لن آگے کیا تبدیلی کیا؟ پیش کو دے دیا زبر، تو ہو گیا لن نعبد، آخر میں جو پیش آتا ہے اس پیش کو زبر بنا دیا۔ تو ان 5 مثالوں سے کیا سمجھ میں آیا؟ لن مضارع سے جب پہلے آئے لن تو وہ کیا کرے گا؟ مضارع کو دے دے گا زبر، یعنی مضارع کو جہاں پیش آتا ہے پیش کی جگہ آ جائے گا زبر۔ اس سے پہلے کیا تھا اوپر کی 5 مثالوں میں؟ ان، ان، ٹھیک ہے، یہ ہے لن، ان کے معنی ہے کہ، ان کے معنی ہے کہ، اور لن کے معنی کیا ہو جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہاں، لن کے معنی ہو جاتے ہیں ہرگز نہیں۔ تو یہ دونوں کیا کرتے ہیں؟ مضارع سے پہلے آتے ہیں، مضارع کو جہاں پیش آتا ہے اس پیش کو ہٹا کر یہ لوگ یہ دونوں بھی زبر لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے مثالیں لیتے ہیں، 2 پڑھ لیا ہم لوگوں نے، 2 سمجھ لیا، ان اور لن۔ آگے ہے اذن، آگے ہے اذن، جی، ان لن ہو گیا، ان کے معنی کے، لن معنی ہرگز نہیں، اب آ رہا ہے اذن۔ اذن کے معنی ہے تب تو، تب تو، ٹھیک ہے نا، یہ کسی بات کے جواب میں بولا جاتا ہے، تب تو میں ایسا کروں گا، تب تو تو ایسا کرے گا، تب تو وہ ایسا کرے گا۔ ہاں، کسی بات کے جواب میں یہ آتا ہے اذن، تب تو۔ جملہ دیکھیے، سینٹینس، اذن تنزل فی منزلنا، نزل ینزل کے معنی اترنا، یہاں مراد ہے قیام کرنا، رہنا، تب تو آپ ہمارے گھر میں قیام کریں گے۔ ہاں، تب تو آپ ہمارے گھر میں اتریں گے، ہمارے گھر میں رہیں گے، ادھر تب تو۔ کس سے کہا جائے گا؟ جب کوئی عربی میں یوں کہے گا، سأزور مدینتکم، میں تمہارے شہر کی زیارت کروں گا، زیارت مطلب وزٹ کرنا، میں آپ کا شہر القریب دیکھوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ سین ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، سین مضارع میں آتا ہے تو فیوچر کا معنی ہو جاتا ہے اس میں، دیکھوں گا، ان قریب دیکھوں گا، ان قریب ایسا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ہاں، تو سأزور مدینتکم، میں تمہاری شہر کی زیارت کروں گا، دیکھوں گا۔
اس کے جواب میں آپ کیا بولیں گے؟ اذن تنزل فی منزلنا، تب تو آپ ہمارے گھر میں قیام کریں گے. اذن تنزل، یہ اس پہ توجہ دینا ہے. باقی باتیں سمجھ میں آئی تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئی تو بھی ٹھیک. اذن تنزل، اس میں ہو رہا کیا ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ تنزلو جو پیش رہتا ہے لام مضارع کے آخر میں، وہ پیش ہٹ کر زبر آ جا رہا ہے. کیوں زبر آ رہا ہے؟ اذن کی وجہ سے. اذن کیا کرتا ہے؟ پیش ہٹا کر زبر دے دیتا ہے. 12ویں مثال دیکھیے، اذن تنال رضا اللہ، تب تو آپ اللہ کی رضا پائیں گے. تنالا کے معنی آتے ہیں پانا، تنالو پیش آتا ہے، اذن آنے کی وجہ سے زبر آ گیا. تب تو تم اللہ کی رضا پاؤ گے، اللہ کی خوشی پاؤ گے. یہ کس کے جواب میں بولیں گے؟ میں نے بتایا کہ اذن جو لفظ آتا ہے یہ کسی جملے کے جواب میں ہی آتا ہے عربی میں. تو یہ والا جملہ کس کے جواب میں بولیں گے؟ اگر کوئی کہے سأطیع والدی، میں اپنے والدین کی اطاعت کروں گا، کوئی بولے تو آپ اس کو جواب میں بول سکتے ہیں اذن تنال رضا اللہ، تب تو تم اللہ کی رضامندی پاؤ گے. 12واں جملہ ہے. 12ویں جملے میں کس پہ غور کرنا ہے؟ اس پہ غور کرنا ہے، اذن تنالا. اور تنالا میں بھی جو لام پہ زبر ہے نا، اس پہ توجہ کرنا ہے کہ لام کو پیش آنا چاہیے، زبر آ گیا. کیوں آ گیا؟ اذن کی وجہ سے آ گیا. آگے بڑھتے ہیں، 13واں جملہ لیتے ہیں. اذن تربح تجارتک، ربیح یربح کے معنی آتے ہیں فائدہ ہونا، پروفٹ ہونا. پروفٹ انگلش میں بولتے ہیں پروفٹ، فائدہ ہونا. تب تو تمہاری تجارت فائدہ دے گی. تب تو تمہاری تجارت میں فائدہ ہوگا. یہ کس کے جواب میں بولیں گے یہ والا جملہ؟ کہہ رہے ہیں اگر کوئی کہے سأکون امینا، میں امانت دار بنوں گا، میں امین بنوں گا. تو کوئی یہ کہے تو آپ اس کو بولیں گے اذن تربح تجارتک، تب تو تمہاری تجارت پروفٹ فل ہوگی، فائدے والی ہوگی، منافع والی ہوگی. تو اس سینٹینس میں کس پہ توجہ دینا ہے؟ اس پہ توجہ دینا ہے، اذن تربح، بس اتنا سمجھنا. اور اس میں بھی کیا سمجھنا ہے؟ تربح پیش آتا ہے، وہاں زبر آ گیا. کیوں زبر آیا؟ اذن کی وجہ سے زبر آیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں، 14واں جملہ لیتے ہیں. اذن یطیب الہواء، تب تو ہوا اچھی ہوگی. تو اب یطیبو کے معنی آتے ہیں اچھی ہونا، خوشگوار ہونا. تب تو ہوا اچھی ہوگی. یہ کس کے جملے میں یہ جملہ کس کے جواب میں بولیں گے؟ کوئی کہے سأفتح النوافذ، میں کھڑکیاں کھولوں گا، میں عنقریب کھڑکیاں کھولوں گا. اگر کوئی بولے میں کھڑکیاں کھولوں گا تو آپ جواب میں بول سکتے ہیں تب تو ہوا اچھی ہوگی، یعنی کمرے کی ہوا آپ کیا ہو جائے گی؟ اچھی ہو جائے گی، کھڑکیاں کھولنے کی وجہ سے. تو اس جملے میں آپ کو کس پہ فوکس کرنا ہے، کس کو سمجھنا ہے؟ بس اذن یطیب، یطیب پیش تھا، زبر آ گیا. کیوں زبر آ گیا؟ اذن کی وجہ سے زبر آ گیا. تو 14واں جملہ بھی ہو گیا. اب 15ویں سینٹینس میں آتے ہیں. اذن تنجح فی الامتحان، تب تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اذن تب تو تنجح، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فی الامتحان امتحان میں. یہ کس کے جواب میں بولیں گے؟ اگر کوئی کہے سأطالع فی اللیالی، اطالع یعنی مطالعہ کروں گا، لیالی لیل کی جمع ہے، میں راتوں میں مطالعہ کروں گا، تو اس کے جواب میں بولیں گے تب تو تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس سینٹینس میں آپ کو جو سمجھنا ہے اتنا سا سمجھنا ہے، اذن تنجح، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس میں سمجھنا کیا ہے؟ اس میں سمجھنا یہ ہے کہ تنجح مضارع کے آخر میں پیش آتا ہے، لیکن یہاں ہم کو زبر نظر آ رہا ہے. تو زبر کیوں آیا؟ اذن کی وجہ سے آیا. یہ 5 جملے کس کے تھے؟ اذن کے تھے. اذن کے. ٹھیک ہے، دیکھیے اوپر 5 جملے آئے ان کے، پھر 5 جملے آئے لن کے، اب آئے اذن کے. ان کے معنی کے، لن کے معنی ہرگز نہیں، اذن کے معنی تب تو. 3 آگے. تینوں کا کام ایک ہی ہے. کیا کرتے ہیں؟ مضارع کے آخر میں جہاں پیش ہوتا ہے
اس پیش کو ہٹا کر یہ لوگ زبر دے دیتے ہیں، پیش کو ہٹا کر زبر دے دیتے ہیں۔ 3 ہو گئے، ایک اور ہے زبر دینے والا، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ذہبت کئی ازور الاستاذ، کئی یہ آیا کئی، کاف یا زبر کئی، کاف یا زبر کئی، اس کا ترجمہ ہوگا تاکہ۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ تاکہ، اردو میں تاکہ بولتے ہیں، تاکہ۔ ذہبت میں گیا، کئی ازور الاستاذ تاکہ میں استاذ کی زیارت کروں، زیارت کا مطلب ملاقات کروں، میں گیا تاکہ میں استاذ سے ملاقات کروں۔ تو یہاں پہ دیکھیے ازورا مضارع پہ آ گیا زبر، یہ زبر کیوں آیا؟ اس کئی کی وجہ سے آیا، کئی کی وجہ سے یہاں پہ آ گیا زبر۔ جئت کئی اودع اصحابی، ودع یودع کے معنی ہیں رخصت کرنا، الوداع کہنا، رخصت کرنا۔ میں آیا تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو رخصت کروں، تو میں آیا تاکہ میں رخصت کروں۔ اودع یہ مضارع ہے، آخر میں پیش آنا چاہیے، اس کو آ گیا زبر۔ کیوں زبر آیا؟ یہ کئی کی وجہ سے آیا، کئی مضارع کے آخر میں زبر دیتا ہے۔ سافرت الى مصر کئی اتعلم اللغة العربیہ، اتعلم ہے یہ مضارع، کئی آنے کی وجہ سے اس کے آخر میں آ گیا زبر، اتعلم کے آخر میں آ گیا زبر، کئی اتعلم اللغة العربیہ۔ میں مصر گیا، میں نے مصر کا سفر کیا، مصر کی طرف سفر کر کے گیا تاکہ میں عربی زبان سیکھوں۔ استيقظت کئی اصلی النوافل، استيقظت میں بیدار ہوا تاکہ میں نماز پڑھوں، کون سی نماز؟ نوافل، نفل نمازیں پڑھوں۔ تو اصلی مضارع کے آخر میں آ گیا زبر، کیوں آ گیا؟ کئی کی وجہ سے آ گیا۔ تو یہ 4 جملے آئے، ان 4 جملوں میں کئی کو استعمال کیا جا رہا ہے، کئی۔ کئی کیا کرتا ہے یہ لفظ؟ کئی مضارع کے آخر میں پیش ہٹا کر زبر دے دیتا ہے، جہاں پیش آنا چاہیے وہاں زبر آ جاتا ہے کئی کی وجہ سے۔ تو اب یہ کتنے ہو گئے؟ یہ 4 بھائی ہو گئے، ان، لن، کئی، اذن۔ تو یہ 4 کیا کرتے ہیں؟ 4 مضارع کے آخر میں زبر دیتے ہیں، پیش کی جگہ زبر دیتے ہیں۔ ابھی اتنے ہی یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو۔ اتنے سارے جو سینٹینسز آئے، اتنے سارے سینٹینسز میں، اتنے سارے جملوں میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ مضارع کے آخر میں جہاں پیش ہوتا ہے، مضارع سے پہلے اگر یہ 4 میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو وہ پیش ہٹ جاتا ہے، وہاں زبر آ جاتا ہے۔ بس اتنے سے 2 جملے یاد رکھنے، بس قاعدہ دیکھ لیتے ہیں قاعدہ کیا ہے۔ کریں ان 4 زبر دینے والے حرفوں میں سے اگر کوئی حرف فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو فعل مضارع کے آخری حرف پر زبر ہو جائے گا، جو ہے زبر ہو جائے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ فعل مضارع سے پہلے آئے یہ 4 میں سے کوئی تو آخری حرف پر زبر، کہاں پہ زبر آئے گا؟ جہاں پہ پیش آتا ہے وہاں پہ زبر آئے گا۔ تو 4 حروف کیا کیا ہیں؟ ان، لن، اذن، کئی۔ تو میں نے کہا اس کو ایسا یاد کر لو، ان، لن، کئی، اذن، ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 ہیں۔ ان حروف کا نام کیا ہے؟ ان 4 کو کہتے ہیں حروف ناصبہ، ان کا نام ہے حروف ناصبہ، نصب دینے والے یعنی زبر دینے والے حروف، حروف ناصبہ۔ ٹھیک ہے، نام یاد نہ بھی آئے نہ بھی رہے تو کام یاد رکھ لینا۔ کام یہ ہے کہ پیش ہٹا کے زبر دیتے ہیں یہ لوگ، یہ کام ہے۔ نام یاد ہو جا رہا ہے حروف ناصبہ تو بہت اچھا ہے، نام یاد نہ بھی ہو تو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر ان کا کام آپ لوگوں کو یاد ہے تو۔ تمرین نمبر 1، نیچے لکھے ہوئے جملوں کو پڑھو اور ایسے فعل مضارع بتلاؤ جو منصوب ہوں۔ منصوب کا معنی یہاں پہ یہ ہے اس کے آخر میں زبر ہو، منصوب کا معنی آخر میں زبر ہو۔ اور ہر فعل کے نصب کا سبب معلوم کرو، نصب کا مطلب یہاں پہ زبر، سبب یعنی وجہ، کیوں زبر آ رہا وہ بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان جملوں کو پڑھ کے یہ بتانا ہے کہ زبر کیوں آ رہا ہے۔
لن يدخل الجنت قطات، یدخل مضارع پہ ہے زبر، ٹھیک ہے، سب کو دکھ رہا ہے مضارع پہ زبر ہے یہاں پہ، لن يدخل، تو یہ زبر کیوں ہے، کیا وجہ ہے زبر آنے کی، یدخلو ہونا چاہیے، یدخلو یدخلانی ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یدخلا کیوں ہو گیا؟ لن آیا بول کے، لن آیا بول ہاں کے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لن آیا بول کے، لن آیا اسی لیے یدخلا پہ زبر آ گیا، پیش کی جگہ آ گیا زبر. زبر. بہت آسان ہے. نطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، نطمع ہم خواہش کرتے ہیں، ان کے یدخلا داخل کرے، دخلا داخل ہوا، ادخلا داخل کیا، ہاں تھوڑا فرق ہے، ادخلا کا مضارع یدخلو آتا ہے، ہاں یہ والا پیٹرن ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، بہت جلد پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یدخلا ہمیں داخل کرے، نہ ہمیں یدخلا داخل کرے، کون داخل کرے؟ ربنا ہمارا رب، ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں داخل کرے، کس کے ساتھ، کہاں نیک لوگوں داخل میں. کرے؟ ہاں مع القوم الصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کرے، ہاں نیک لوگوں کے ساتھ. تو یدخلو مضارع جو ہے لام پہ پیش آتا ہے، لیکن یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لام پہ آ گیا زبر، زبر. کیوں آیا؟ ان آیا بول کے. ہاں ماشاء اللہ، انا آیا. لن يدخل الجنت قطات، قطات کے معنی ہے چغل خور، ہاں چغلی کرنے والا، چغلی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. نطمع ان يدخلنا ربنا، ہاں یہ بھی ہو گیا تھا. ذهبت الى السوق كي اشتري القلم، میں بازار گیا تاکہ میں قلم خریدوں. تو اشتریہ پہ جو زبر آیا ہے خریدوں، یہ کئی کی وجہ سے آیا ہے، ان لن کئی اذن، یہ چاروں میں سے کوئی بھی آئے گا تو مضارع کے آخر میں زبر آئے گا. اذن یغفر اللہ لک، تب تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے. یغفرہ یغفرو ہے، اذن آنے سے ہو گیا یغفرہ، تب تو اللہ تمہیں تمہاری مغفرت کریں گے. یہ اذن میں نے بتایا کہ کسی نہ کسی جملے کے جواب میں ہی آتا ہے، اذن اذن سے بات شروع نہیں ہوتی ہے، کوئی کچھ کہتا ہے تبھی اذن بولا جاتا ہے. تو کس کے جواب میں بولیں گے؟ تو مثال کے طور پہ جملہ لکھا ہوا ہے سأتوب توبۃ نصوحا، میں خالص توبہ کروں گا، خالص. پانچواں سینٹنس ہے الجملۃ الخامسہ، اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی نظر کمزور ہو جائے گی، کے جواب میں بولیں گے یقرأ سعید فی الضوء الضعیف، اگر کوئی کہے کہ سعید کمزور روشنی میں پڑتا ہے، ضوء مانے روشنی، ضعیف مانے کمزور، ہاں سعید کمزور روشنی میں پڑتا ہے، تو آپ جواب میں بولیں گے اذن یضعف بصرہ، تب تو اس کی نظر کمزور ہو جائے گی. اذن یضعف بصرہ، تو اذن کی وجہ سے یضعف کیا ہو گیا؟ زبر آ گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سینٹنس نمبر 6، لا یجوز للبشر ان یعبد الاصنام، انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بتوں کی عبادت کرے. ٹھیک ہے. تو ان آنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ یعبودا ہو جائے گا. یہ با کا پیش ہے یعبو، دال کا زبر یہاں پہ لگا ہوا نہیں ہے، تو دال پہ ہم لوگ زبر لگا لیں گے، یعبودا، ان کی وجہ سے زبر آ جائے گا. ارحم الناس کئی یرحمک اللہ، کئی مانے تاکہ، تاکہ. کئی ہاں تاکہ، ارحم یہ امر ہے، ہاں ارحم کے مانے رحم کرو، لوگوں پر رحم کرو تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. ہاں اردو میں بولیں گے لوگوں پر بولیں گے، لیکن عربی میں اعلیٰ نہیں لائیں گے، عربی میں اعلیٰ کے بغیر اس کو یوز کرتے ہیں رحم کو. تو ارحم الناس، لوگوں پر رحم کرو، کئی یرحمک اللہ، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے. یرحمو آتا ہے، یرحمو یرحمانی، لیکن کئی آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ زبر آ گیا. لن نشرب فی آنیت الفضت، لن نشرب، لن کا معنی کیا آیا تھا کل؟ ہرگز نہیں کرے گا. ہاں ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تو لن نشرب ہو جائے گا ہم ہرگز نہیں پیئیں گے، ہاں ہم ہرگز نہیں پیئیں گے. فضہ مانے چاندی، فضہ کے کیا معنی آتے ہیں؟ چاندی. آنیہ کے معنی آتے ہیں برتن،
आनिया दुरुस्त में भी आ गया होगा। बर्तन, चांदी के बर्तन में हम हरगिज नहीं पिएंगे। हाँ, इसमें अपने को देखना क्या है, नशरबू को देखना है, नशरबू। हाँ, नशरबू पेश रहता है नफालू के पैटर्न पे, लेकिन यहाँ जबर आया, जबर क्यों आया, लन की वजह से आया। लन मुजारे के पेश को हटाकर जबर दे देता है, अन लन कई इजन, ये चारों। तमरीन नंबर 2, नीचे लिखे हुए जुमलों को मुनासिब फेल मुजारे बढ़ाकर पूरा करो और उनके आखिरी हर्फ पर इराब लगाओ। इराब का मतलब जबर जेर पेश लगा के बोलना है आखिरी हर्फ का। जी, तो क्या बोलना है, मुजारे लाना है। ठीक है, कहाँ पे लाना है मुजारे, यहाँ पर लाना है मुजारे, खाली जगह। अराद इब्राहिम, इब्राहिम ने इरादा किया। क्या इरादा किया, अन, कुछ भी ला सकते हैं, अन के। यकसिरुल असनाम, बुतों हाँ को तोड़ने ठीक, का। माशाल्लाह, अच्छा लाए, यकसिरुल असनामा, ठीक है। अब इसमें देखिए आपने कहा यकसिरु, ठीक है, पेश सही है। जी, यकसिराता। हाँ, वही तो मश्क हो रही है। अन आएगा तो मुजारे में जो पेश है वो हट जाएगा। बराबर। हाँ, वो आ जाएगा जबर, यकसिरा, यकसिरल असनामा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि वो बुतों को तोड़े। हातिल माँ, हाथी माने लाइए, हाँ, हाथी लाइए या दीजिए, दोनों होता। हाथी लाइए दीजिए, गिव में, हाँ। हातिल माँ पानी दीजिए, पानी लाइए। कई, ताके, ताके क्या, क्यों लाइए बोल रहा पानी, ताके। अशरिबा। अशरबू, अशरबा, अशरबू आएगा, लेकिन कई आने से अशरबा हो जाएगा। अशरबा हो जाता। जी, हाँ, कई अशरबा। हातिल माँ कई अशरबा, पानी लाओ ताकि मैं पीऊं। पानी लाओ ताकि मैं पीऊं, ठीक है। उसके बाद है अतिलमीजुल कस्लानुल लन, सुस्त तालिब इल्म हरगिज नहीं, क्या हरगिज नहीं, कामयाब होने को क्या बोलते हैं, यंजहु। यंजहू, यंजहा। यंजी, यंजहा, यंजहा, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा लन यंजहा, नहीं हाफिज यंजहा, जबर आ जाएगा, लन की वजह से हाफिज जबर आ जाएगा। जबर आ जाए। सुस्त तालिब इल्म हरगिज कामयाब नहीं होगा। चौथा जुमला है जो हाफिज लोग हैं वो बता सकते हैं आसानी से। यअकुला। हाँ माशाल्लाह, उमैर भाई हाफिज हैं, इसका मतलब अहदुकुम अन यअकुला लहमा अखीहि मैतन, क्या तुम में कोई पसंद करता है कि वो खाए, यअकुला माने खाना, कि वो खाए, क्या 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 खाए, अपने भाई का गोश्त। और भाई भी कैसा, मैतन, मुर्दा होने की हालत में, हाँ, मरा हुआ लाश। तो मरे हुए भाई का गोश्त खाना तुम में का कोई आदमी पसंद करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, याकुला आएगा, याकुलू, लाम पे जबर आ जाएगा अन की वजह से। इज्तहिद फिल क़िराअती, मेहनत से पढ़, इज्तहिद माने मेहनत कर, फिल क़िराअती पढ़ने में, कई, ताकि, क्यों मेहनत करना है भाई, ताकि कामयाब हो जाए। हाँ, तो कैसा लेंगे, कई, कई यंजहा, सामने वाले को बोल रहे ना, हाजिर है वो, तंजहा। तंजहा, वाहिद मुजक्कर हाजिर लाए, कई तंजहा, ताकि तू कामयाब हो जाए, तू मेहनत कर ताकि तू कामयाब हो जाए। इश्तरैतु फरसन, कई, मैं घोड़ा खरीदा, ताकि, क्यों खरीदा, ताकि सवारी कर सकूं। हाँ, सवार होने को क्या बोलते हैं, इरुकबा, हाँ, इरुकबा अर आएगा। अर 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 अरकबा, अरकबू आता है, यरकबू से शुरू होता है, यरकबू, यरकबानी से अरकबू, और अरकबू का पेश हो जाएगा जबर, क्यों, जबर कई, अरकबा। हाँ, कई अरकबा, ताकि मैं सवार हो जाऊं, सवारी करूं। इन दखल तल जन्नत फलन, अगर तू जन्नत में दाखिल होगा तो हरगिज नहीं, फलन तखरुजा, हाँ माशाल्लाह, देखो, फलन तखरुजा, तो हरगिज बाहर नहीं आए। अज़हबु इलल हम्मामी, कई, मैं हम्माम की तरफ जा रहा हूँ,
ताकि तो अज़हबु इलल हम्मामी कई अगतसिला यजिबु अलैका अन तुम पर जरूरी है वाजिब है तुम पर वाजिब है कि तुम अपने वालिदैन क्या वालिदैन की क्या करो खिदमत करो, तो दामा उसने सलूक के साथ पेश करो। दामा अरे हुस्न सलूक बहुत लंबा हो जाता है। हाँ तखदीमा तकदीम। अन आ गया तो दीमू नहीं आएगा पेश नहीं आएगा वही तो जी मस्त वही, चलता है। जी नहीं वही है। हाँ हाँ वही वो अन तखदीमा जी कंफ्यूजन हो अन जाता है। तखदीमा वालिदै का अर्जु अन अमीनन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अमानतदार बनू बनूं। तो देखिए बनने के लिए अरबी में जो लफ्ज आता है काना मुजारे आता है यकून इस काना के माने था भी आता और काना के माने बना हुआ ये भी आता। यकूनु से आएगा अकूनु मैं बनता हूँ या बनूंगा। अकूनु अकूना आ जाएगा इधर। तो अर्जु अन अकूना हो जाएगा अर्जु अन अकूना मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अमानतदार बनूंगा अकूना। इन्नल्लाह लन अच्छा मुशरिक अल्लाह बेशक अल्लाह ताला मुशरिक को यगफिरा यगफिरा इन्नल्लाह लन यगफिरा अल्लाह ला यगफिरु ज़ुनूब। मुशरिक अल हरीस लन हरीस माने लालची लालची कभी लालची हरगिज खुश नहीं रहता फरिहा यफरा खुश लालची आदमी हरगिज खुश नहीं रह सकता। तमरीन नंबर 3 में इज़न है एक एक सेंटेंस लेते हैं। हाज़त तिफलु यलअबु हौलल बिरी ये बच्चा कुएं के आसपास खेल रहा है। हौला माने आसपास अराउंड अतराफ खेल रहा है ये बच्चा खेल रहा है। अब इज़न से जवाब देना है इज़न तब तो क्या होगा तब तो इज़न यस्कुता सेंटेंस चेंज हो जाएगा। सेंटेंस वो नहीं रहेगा इज़न यस्कुता फिल बिरी इज़न यस्कुता फिल बिरी इज़न यस्कुता फिल बिरी तब तो वो कुएं में गिर जाएगा। दूसरा है यकुलु हामिदुन कसीरन हामिद बहुत ज्यादा खाता है। देखिए हामिद बहुत ज्यादा खाता है तो आप क्या करेंगे इसमें इज़न तब तो क्या हो जाएगा ज्यादा खाता है तब तो क्या होगा मोटा हो जाएगा। मोटा मोटा हो जाएगा बीमार हो जाएगा यमरज यमरज बीमार यमरज तब तो वो बीमार हो जाएगा। सअमतनिउ अनिल मासियती अमतनिउ माने बाज आना मैं गुनाह से बाज आ जाऊंगा नाफरमानी से बाज आ जाऊंगा। अब सुनने वाला क्या बोलेगा तब तो तुम गुनाह से बच जाओगे बाज आ जाओगे। चलिए जी अच्छा बनाए इज़न यरहमकल्लाहु अल्लाह तुम पर रहम करेगा। इज़न यरहमकल्लाहु अल्लाह तुम पर रहम करेगा। अत्तिलमीज़ु युतालिउ फिल लैली वन नहारी तालिब इल्म रात और दिन में मुताला करता है। अब सुनने वाला क्या बोलेगा तब तो वो क्या हो जाएगा कामयाब हो जाएगा। इज़न यंजहा ठीक है इज़न यंजहा सयदहबु अबूका इला मक्का तुम्हारे वालिद साहब मक्का जाएंगे। तो सुनने वाला क्या बोलेगा इज़न उम्रा करने को क्या बोलते हैं या तमीरा या तब तो वो उम्रा करेंगे। तो वो उम्रा करेंगे या तमीरा इज़न या तमीरा अलिमतु अन्ना हाज़ा रजुल फ़कीरुन मैं जानता हूँ कि ये आदमी गरीब है। फकीर उर्दू में फकीर जो बोलते मांगने वाले को बोलते लेकिन अरबी में फकीर बोलते हैं गरीब को मोहताज को। तो मैं जानता हूँ ये आदमी मोहताज है मुझे मालूम है कि आदमी मोहताज है।
تو سننے والا کیا بولے گا؟ اذن، تب تو تم مدد اس کرو کی گے، مدد کرو گے. ہاں، اذن تنصرہ، ہاں تنصرہ، اذن تنصرہ، تب تو تم اس کی مدد کرو گے. ٹھیک ہے. ساخدم الاستاذ، میں استاذ کی خدمت کروں گا. تو سننے والا کیا بولے گا؟ تب تو اذن تنجح، تنجح، کامیاب ہو جاؤ گے. انا اغتسل کل یوم، اغتسل غسل کرتا ہوں، میں ہر دن غسل کرتا ہوں، ہر روز، کل یوم ہر روز غسل کرتا ہوں. اذن تتنظف، اس کا فعل تھوڑا الگ آتا ہے. بتا آئے گا، تنظف، تنظف، صاف ستھرا رہنا. تھوڑا الگ آتا ہے فعل. ننظف، نظف، تنظف ہے، تنظف صاف ستھرا رہنا. جی، تو اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا؟ اذن لگا کے استعمال کیا. یہ تمرین نمبر 4 میں کیا لکھا ہے پہلے یہ پڑھتے ہیں، پھر میں دوسری فائل کھولوں گا اس میں سمجھاؤں گا. تمرین نمبر 4، ایسے 2 جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں سیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے. تو اس کو میں سمجھانے کے لیے ایک دوسری فائل میں جاتا ہوں. دیکھیے اس میں پہلے مضارع کی تصریف دیکھیے، اور تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں. یہ مضارع کی تصریف ہے. یفعل، یفعلان، یفعلون، تفعل، تفعلان، یفعلن، تفعل، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلن، افعلن. ٹھیک ہے، اس کی مشق ہم لوگ کر چکے ہیں. اس میں جو پیش آتا ہے نا وہ 5 جگہ پر آتا ہے، جس کو میں نے یہاں پہ گرین کر دیا ہے. ٹھیک ہے. یفعلو آخر میں پیش ہے، تفعلو آخر میں پیش ہے، پھر یہاں تفعلو آخر میں پیش ہے، پھر یہاں افعلو آخر میں پیش ہے، نفعلو آخر میں پیش ہے. یہ جو ان، لن، کئی، اذن ہے، ان، لن، کئی، اذن، یہ چاروں جو زبر دیتے ہیں تو یہ زبر کہاں دیتے ہیں؟ یہ زبر دیتے ہیں یہاں پہ جہاں پیش آتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے یفعلو کے بازو لکھا ہوا ہے ادھر ان یفعلا، نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ان یفعلا. ٹھیک ہے. جی، لن یفعلا، کئی یفعلا، اسی طرح ہے اذن یفعلا. تو جہاں پر پیش ہے وہاں پر زبر آئے گا. اب جہاں پیش نہیں ہے، نون ہے، جیسے یفعلانی نون ہے، یفعلون نون ہے، تفعلانی نون ہے، یفعلنا نون ہے، تفعلانی نون ہے، تفعلون نون ہے، تفعلینا نون ہے، تفعلانی نون ہے، تفعلنا نون ہے. ان سب میں آخر میں کیا ہے؟ نون ہے. تو جہاں پر نون ہوگا، ان، لن، کئی، اذن، یہ جب آئیں گے تو وہ نون گر جائے گا، نون ہٹ جائے گا، نون نہیں رہے گا. جیسے یفعلانی میں نون ہے، ان آیا تو کیا ہو گیا؟ این یفعلا ہو گیا، نون ہٹا، نون ہٹ گیا. لن آیا، لن یفعلا ہو گیا. کئی آیا، کئی یفعلا ہو گیا. اذن آیا، اذن یفعلا ہو گیا. تو کیا سمجھ میں آیا؟ مضارع کے آخر میں جہاں پر نون ہوتا ہے، زبر دینے والے یہ حروف جب آتے ہیں تو نون کو گرا دیتے ہیں. یفعلون میں بھی دیکھ لیجئے، یفعلون میں نون ہے، ان آیا، ان یفعلو ہو گیا، لن آیا، لن یفعلو ہو گیا، کئی آیا، کئی یفعلو ہو گیا، اذن آیا، اذن یفعلو ہو گیا. ٹھیک ہے. پھر تفعلانی میں بھی ایسی دیکھیے، ان آیا، تفعلا ہو گیا، لن، تفعلا، کئی، تفعلا، اذن، تفعلا. تو 2 باتیں ابھی تک میں نے بتائی ہیں. پہلی بات یہ بتائیے کہ مضارع کے آخر میں جہاں پیش آتا ہے ان، لن، کئی، اذن، یہ جب آتے ہیں تو زبر دے دیتے ہیں. دوسری بات یہ بتائی کہ مضارع کے آخر میں جہاں نون آتا ہے، ان، لن، کئی، اذن، جب یہ آتے ہیں تو وہ نون گرا دیتے ہیں. اب تیسری بات سنیے کہ 2 نون ایسے ہیں جو نہیں گرتے ہیں. وہ 2 نون کون سے ہیں؟ جس کو میں نے لال لگایا ہے یہاں پہ نشان لال. یفعلنا، تفعلنا. ٹھیک ہے. یفعلنا جمع مؤنث غائب کا نون ہے، تفعلنا جمع مؤنث حاضر کا نون ہے. دونوں جمع مؤنث کے ہیں. تو ان سے پہلے ان، لن، کئی، اذن کچھ بھی آ جائے یہ نون نہیں گریں گے.
باقی جتنے نون ہیں سب گر جائیں گے، ان لن کئی زن آنے سے باقی جتنے نون ہیں سب گر جائیں گے، یہ دو نون نہیں گریں گے۔ یہ مؤنث کی جمع کا نون ہے، مؤنث جب جمع ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو گرا نہیں سکتی، سمجھ گئے؟ تو مؤنث کی جمع میں جب نون آ گیا تو اب ان آئے، ان کا باپ آئے، اب یہ نون گرنے والا نہیں۔ تو تین باتیں بتا دی میں نے۔ ایک بات جو کل بتائی تھی اور جس کی مشق بھی کرائی تھی وہ کیا تھی کہ مضارع کے آخر میں جہاں پیش آتا ہے ان لن کئی ایزن جب آتے ہیں تو وہاں زبر آ جاتا ہے۔ دوسری بات آج میں نے ابھی بتائی ہے کہ مضارع کے آخر میں جہاں نون آتا ہے ان لن کئی ایزن آ کر وہ نون گرا دیتے ہیں۔ تیسری بات جو ابھی بتائی ہے کہ مضارع کے آخر میں دو نون ایسے ہیں جو کبھی نہیں گرتے ہیں، ان لن کئی ایزن آ جائیں تو بھی وہ نہیں گرتے ہیں، وہ دو نون ہیں یفعلن تفعل۔ تین باتیں آپ لوگوں کو بس سمجھنے کی ہیں، یہ تین باتیں اگر آپ سمجھ جائیں تو آگے کی مشق آسان ہو جائے گی۔ تین باتوں میں سے جو پہلی بات ہے اس کی مشق تو ہو گئی۔ پہلی بات کون سی ہے کہ پیش کی جگہ زبر آتا ہے، کل سے وہی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ اب جو دوسری بات ہے کہ نون گر جاتا ہے، اس کی مشق آج کی تمرین میں، ابھی والی تمرین میں، جس کو میں نے کاپی پیسٹ کر کے یہاں پہ لگایا ہے۔ تو دوسری بات میں جوڑ کر ایک اور بات سمجھ لیجئے کہ مضارع کے آخر میں جو نون ہے اور ان لن کئی زن کے آنے سے گر جاتا ہے جو نون، اس کا نون عربی گرامر میں اس کے نون کو کہا جاتا ہے نون اعرابی۔ یہ نون اس کا نام ہے۔ کون سے نون کو؟ جو نون گر جاتا ہے، ان لن کئی زن کے آنے سے جو نون گر جاتا ہے وہ نون کیا کہلاتا ہے؟ نون اعرابی، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے، ایسے دو جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے۔ ناصب کس کو بولتے ہیں؟ زبر دینے والا حرف۔ وہ کتنے ہیں ہم لوگوں نے پڑھ لیے، ان لن کئی اذن، چار ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چاروں ہو گئے حرف ناصب۔ ساقط ہوئے مطلب وہ نون گر گیا۔ تو کیا لکھنا ہے؟ ایسے دو جملے، صرف دو جملے لکھنا ہے، ایسے دو جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے، تثنیہ کے جو چار صیغے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں، اس چار صیغے۔ دیکھیے تثنیہ کے چار صیغے کون سے ہیں؟ یفعلانی ہے یہاں پہ، یہاں پہ تفعلانی، یہاں پہ تفعلانی، یہاں پہ تفعلانی۔ تو کیا بول رہے ہیں کہ ان چاروں صیغوں کو استعمال کر کے جملے بناؤ، کم سے کم دو جملے بناؤ، اور ایسا بناؤ کہ ان سے پہلے کوئی نصب دینے والا حرف آ رہا ہو، ان لن کئی اذن، ٹھیک ہے؟ اور آنے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ نون گر جائے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ والا مثنیٰ لیتے ہیں یفعلانی، ٹھیک ہے؟ یفعلانی، اور لن والی مثال لیتے ہیں لن۔ اب یفعلہ کی جگہ کوئی فعل لائیں، مثلا ہم لا رہے ہیں لن یدخلا، ٹھیک ہے؟ تدخلا بھی ٹھیک ہے، ابھی ہم نے غائب والا لیا۔ تو یفعلہ کی جگہ ہم لا لیں گے لن یدخلا، وہ دونوں داخل نہیں ہوں گے۔ لن یکتبا، وہ دونوں نہیں، ہرگز نہیں لکھیں گے۔ کچھ اور بڑھا دیں، لن یکتب الدرس، وہ دونوں ہرگز سبق نہیں لکھیں گے۔ ہو گیا ایک جملہ۔ الجنت، ماشاء اللہ، لن يدخل الجنت، وہ دونوں جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو سمجھ گئے یہ تمرین میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ پھر ایک بار دیکھتے ہیں اس تمرین کو۔ دو جملے لکھو جن میں تثنیہ کے چاروں صیغوں سے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے، یعنی تثنیہ کے صیغوں سے پہلے ان لن کئی اذن استعمال کیجئے، اور اس طرح استعمال کیجئے کہ آخر سے نون گر جائے، اس جس نون کا نام نون اعرابی ہے، وہ نون گر جائے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو ایک دو بنا ہی لیا ہم لوگوں نے، تو آگے بڑھتے ہیں۔ چاروں صیغوں سے اسی طرح بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لن یدخلا، لن تدخلا۔ ایسے دو جملے لکھو، نمبر 2 پہ آتے ہیں۔ ایسے دو جملے لکھو جن میں مذکر غائب و حاضر کے نون اعرابی حرف ناصب کے سبب سے ساقط ہوئے ہوں۔ یہ مذکر غائب ہے، کون سا؟ یفعلون، ٹھیک ہے؟
ये मुजक्कर हाजिर है, कौन सा? तफालूना। जमा मुजक्कर हाजिर है, यफालूना जमा मुजक्कर गायब है। तो बोल रहे हैं दो जुमलों में इन दोनों को इस्तेमाल करना है, और कैसा करना है? नून गिरा देना है, क्योंकि अनलन का ईजन आएगा तो नून गिर जाएगा, तो लन को ही ले लेते हैं या फालू को ले लेते हैं। तो यकतुबा लिखा था, यहाँ यकतुबू लिख देंगे। लई यकतुबु दरसा, वो लोग हरगिज सबक नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो एक जुमला और इसी तरह बना सकते हैं। नंबर 3, ऐसे दो जुमले लिखो जिनमें वाहिद मुअन्नस हाजिर का नून एराबी हरफ नासिब के सबब से गिरा हो। तो वाहिद मुअन्नस हाजिर किधर है भाई? वाहिद मुअन्नस हाजिर है यहाँ पर तफालीना। ये वाला है तफालीना। तो बोल रहे हैं कि अनलन कईजन के जरिए इस फेल को इस्तेमाल करके जुमला बनाइए। तो लन को ही इस्तेमाल कर लेते हैं। लन तक़रइल कुरान, तू हरगिज कुरान नहीं पढ़ेगी। तो ये जो तमरीन है इसको लिखा है बहुत मुश्किल जुमलों में, लेकिन तमरीन बहुत आसान है। क्या तमरीन है मालूम है? ये तमरीन है कि मुजारे के जिन सेगों से नून गिर जाता है, अन लन कई इज़न के आने के बाद जिन सेगों से नून गिर जाता है उन सेगों को जुमलों में इस्तेमाल करो, बस इतना सा है। अन लन कई इज़न लगा के उन सेगों को इस्तेमाल करो, यही कहना चाह रहे हैं और कुछ नहीं कहना चाह रहे। तो जिन सेगों से नून गिर जाता है वो कौन से हैं? दो नून को छोड़ के बाकी सारे सेगों से नून गिर जाता है जहां जहां नून है, तो उन सब से एक एक जुमला बना लेना है। तो हो जाएगी ये तमरीन। ठीक है, तो इसमें मैंने कितनी बातें बता दी? 3 बातें बता दी। एक ये कि जिसके आखिर में पेश आता है उसको अनलन कईज़न जबर दे देता है, जिसके आखिर में नून आता है अनलन कईज़न के आने से नून गिर जाता है। दो फेल ऐसे हैं कि अनलन कईज़न आने के बाद भी वो नून नहीं गिरेगा, वो यफालना है तफालना है। ये 3 बातें हो गई, और बीच में एक बात आ गई कि जो नून गिर जाते हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम यहाँ लिखा हुआ है नून एराबी। ठीक है, जो कह रहे हैं ऐसे 3 जुमले लिखो जो फेल मुजारे से मुरक्कब हों और उस फेल से पहले हरफ अन। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अन को इस्तेमाल करने बोल रहे हैं, अन को इस्तेमाल करने बोल रहे हैं। अन को इस्तेमाल करके जुमला बनाना है। उरीदु के माना है मैं चाहता हूँ। उरीदु मैं चाहता हूँ, उसके बाद आता है अन, मैं चाहता हूँ के। उरीदु अन। अब मैं क्या चाहता हूँ वो फेल लाना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि पढ़ूं, मैं चाहता हूँ कि खाऊं, मैं चाहता हूँ कि पीऊं, मैं चाहता हूँ कि जाऊं। तो अन के बाद वो फेल लाएंगे। मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि पढ़ूं बोलना है, तो क्या बोलेंगे? अन के बाद मुजारे लाएंगे वाहिद मुतकल्लिम, तो वो क्या आएगा? अन अनक़रा, अक अक़रऊ, अक़रा। अन अक़रा। हाँ, देखिए असल जो समझाना है ना वो ये समझाना है कि अन के बाद क्या होता है? अन के बाद जबर आता है। अन के बाद मुजारे के आखिर में क्या आता है? जबर आता है। तो यहाँ आखिर में क्या ला लेना है? जबर ला लेना है। अन अक़रा। ठीक है, अन अक़रा, मैं चाहता हूँ कि मैं पढूं। अब बोलना है मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूं। मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूं। लिखूं का क्या बोलेंगे? लिखूं मुजारे क्या लाएंगे? यक़रऊ, अक़रब, अक़रब, लिखने को क्या बोलते हैं? यक्तुबु, यक्तुबान, यक्तुबून से वाहिद मुतकल्लिम क्या आएगा? तक्तुबु, हाँ, मैं लिखूं। मैं अक्तुबु, अक्तुबु, अन हाँ, अक्तुब, अन अक्तुबा। अक्तुबु आता है मुजारे, लेकिन अन आ गया यहाँ पे। अन तो आने के जबर आते हैं, अन क्या? अक्तुबा। अन अक्तुबा। यही समझाना है, बस इतना समझ में आ गया तो काफी है कि अक्तुबु आता है मुजारे, लेकिन अन आ जाएगा तो जबर आ जाएगा। अन अक्तुबा, उरीदु अन अक्तुबा, मैं चाहता हूँ कि मैं लिखूं।
अब बोलना है कि मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं, क्या बोलेंगे? जाऊं, मैं जाऊं। तो फेले मुजारे लाएंगे, यजहबू से वाहिद मुतकल्लिम क्या लाएंगे? मैं। अजहब हाँ, यजहबू से वाहिद मुतकल्लिम अजहबा आता है। अजहबा हाँ, यजहबू से आता है अजहबू। अजहबु अन आ गया इसलिए अजहबू की जगह अजहबा अजहबा हो जाए। अजहबा उरीदु अन अजहबा, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं। आई वॉन्ट टू गो, इंग्लिश में बोलते हैं आई वॉन्ट टू गो। उरीदु अन अजहबा, मैं जाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं। तो इस तरह से ये 3 जुमले हो गए अन के। हाँ, उसके बाद है नंबर 2 में, हाँ, ऐसे 3 जुमले लिखो जो फेले मुजारे से मुरक्कब हों और उस फेल से पहले हरफ अन हो। तो देखिए, ये जो ऐसे ऐसे बना देते हैं ना, तो इसका मतलब रहता है कि ऊपर जो लिखा हुआ है वो यहाँ पे भी पढ़ लीजिए। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऐसे 3 जुमले लिखो जो फेल मुजारे से पहले मुरक्कब हो और उस फेल से पहले यहाँ पे है अन हो, तो यहाँ पे है कई हो। हाँ, 3 जुमले ऐसे लाना है कि फेल मुजारे रहना उसमें और उस मुजारे से पहले कई हो, कई रहना। हाँ, थोड़ी मुश्किल कर दिया इन्होंने। अनलन कई इज़न को समझाने के लिए जुमले जो बनाने दे रहे हैं, तो अभी शुरू शुरू में मुश्किल होगा। देखिए, कई के माने आते हैं ताके। क्या माने आते हैं? ताके, ताकि मैं ऐसा करूं, ताकि मैं वैसा करूं। जी। अब मान लीजिए, मैं गया रेस्टोरेंट। हाँ, ज़हबतु इलल मतामी, इलल मतामी। हाँ, मैं रेस्टोरेंट गया। हम्म, क्यों गया? ताकि मैं खाना खाऊं। कई आकुलत ताम, कई आकुलत ताम। तो इसमें समझना ये है कि फेले मुजारे जो आता है आकुलू आता है, आकुलू, आकुलू आता है, लेकिन कई आने की वजह से क्या हो जाएगा? आकुला हो जाएगा। ज़हबतु इलल मतामी कई आकुलत ताम, कई आकुला में खड़े से बरा रहा है। हाँ, आकुला हाँ, में जी आ में खड़ा जबर हो जाए। वो या कुलू से अ कुलू है, अ कुलू। जी तो हमजा के बाद हमजा साकिन आया तो अरबी में क्या कर देते? खड़ा जबर कर देते, राजा बरा आ कर देते। हाँ, आसानी होना, पढ़ने में आसानी हो जाती है उससे। तो आ कुलू को आ कुलू कर देंगे। कई आ गया तो आ कुला। उसके बाद और एक बना दे रहा हूँ कई, कई को इस्तेमाल करने के लिए। जैसे फतहतुल किताब, फतहतुल किताब। फतह से फतहतु के माने मैं खोला। क्या खोला? किताब खोला। क्यों खोला? कई, ताकि मैं पढ़ूं। कई पढ़ू अकरा, हाँ, कई अकरा, ताकि मैं पढ़ूं। अकरा, हाँ, ताकि मैं पढ़ूं। ठीक है, 3 हो गए, 2 हो गए कई के, और एक बना लेते हैं। ذهبت إلى المدرسة كي أقرأ الدرس. हाँ, माशाल्लाह। ज़हबतु इलल मदरसति कई अक़रा दर्स, मैं मदरसे को गया ताकि मैं सबक पढूं। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त। तो 3 हो गए कई के। लन के माने हरगिज नहीं, ये बहुत आसान है, इसको शुरू में भी लगा के यूज कर सकते हैं। हरगिज नहीं, जैसे लन तज़हब इला सूक़ी, तुम हरगिज बाजार नहीं जाओगे। हाँ, लन, हाँ, इस तरह से और बना सकते हैं, बहुत आसान है, लन वाला आसान रहता है। जैसे लन अशरबल शाय, मैं चाय हरगिज नहीं पीऊंगा। लन अशरब शाय, मैं चाय हरगिज नहीं पीऊंगा। हाँ? या लन आकुल अल बर्गर, हाँ, बर्गर को बर्गर, मैं बर्गर हरगिज नहीं खाऊंगा। इजन को यूज करना है। तो इजन क्या होता है? किसी जुमले के जवाब में आता है। कोई जुमला कहा जाता है, फिर उसके जवाब में सुनने वाला कहता है तब तो। हम्म, जैसे कोई कहे कि
انا مجتہدن، میں محنتی ہوں۔ تو اب کیا بولیں گے؟ اذن تنجح، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اذن تنجح، تب تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں اس طرح، اذن تنجح۔ اگر کوئی بولے انا محملن، میں لاپرواہ ہوں، کیئرلیس ہوں، تو اس کے جواب میں کیا بولیں گے؟ اذن ترسبہ، تب تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ ترسبہ مانے ناکام ہونا، تو ترسبو فعل آتا ہے، اذن آنے کی وجہ سے ترسبہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے، اس تمرین میں ان، کئی، لن، اذن کو یوز کرنا تھا۔ اور یہ یوز کیوں کرنا تھا؟ اس بات کی مشق کرانے کے لیے کہ ان کے بعد فعل مضارع کو پیش نہیں آتا ہے، پیش کی جگہ صبر آتا ہے۔ تمرین نمبر 6، ماذا اراد اسماعیل، ماذا اراد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام نے کیا ارادہ کیا، کیا چاہا؟ تو دیکھیے، اراد اسماعیل، اسماعیل علیہ السلام نے چاہا، کیا چاہا؟ ان لا لیں گے، ان کیا چاہا تھا؟ مان لیجئے پانی پینا۔ اراد اسماعیل، اراد اسماعیل اشربو، ان یشربو، ہاں، ان یشرب آ جائے گا، ان یشرب، یشربو آتا ہے مضارع، ان آنے کی وجہ سے کیا آ جائے گا؟ زبر آ جائے گا۔ یہی سمجھانا ہے اس میں کہ اراد اسماعیل ان یشرب، ان یشرب الماء، اسماعیل علیہ السلام نے پانی پینا چاہا، پانی پینے کا ارادہ کیا۔ سینٹنس نمبر 2 ہے، هل تخالف اوامر معلمک۔ اوامر کے معنی ہیں احکام، حکم، آرڈرس۔ اوامر کے معنی ہیں آرڈرس، احکام، امرون کی جمع ہے۔ تخالف، خالف، یخالف کے معنی آتے ہیں مخالفت کرنا۔ معلمی کا، تمہارے استاذ، کیا تم اپنے استاذ کے احکام کی خلاف ورزی کرو گے؟ تو اس کا جواب لن سے دینا ہے، لن، میں ہرگز نہیں کروں گا بولنا ہے۔ لن، میں مخالفت نہیں کروں گا، تو لن اخالف، تخالف حاضر ہے، متکلم بنانا ہے تو اخالف، حمزہ لا لیں گے، لن اخالف، لن اخالف اوامر معلمی، معلمی کا ہے تو جواب میں آ جائے گا معلمی، میں اپنے استاذ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، تو اس میں کیا آ جائے گا؟ لن آ جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے، ماذا رأى ابراہیم فی المنام، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ تو یہاں جواب جو آئے گا رأى ابراہیم فی المنام، یہاں سے جواب آ جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ سورہ صافات میں نا، ان یذبح، کہ وہ ذبح کر رہے ہیں، ان مانے کہ، یذبح اسماعیل، اسماعیلہ مفعول ہو جائے گا، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے یذبح فعل مضارع میں پیش آتا ہے، لیکن ان آنے کی وجہ سے زبر آ جائے گا، ان یذبح، رأى ابراہیم فی المنام ان یذبح اسماعیل۔ هل تشرب الماء الحار، کیا تم گرم پانی پیو گے؟ لن تو اس کا اشرب جواب دینا الماء ہے، الحار، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ لن اشرب الماء الحار، میں ہرگز گرم پانی نہیں پیوں گا۔ لما جئت فی دار العلوم، آپ دارالعلوم میں کیوں آئے؟ کیوں آئے؟ تو اس میں جو ہے نا کس کو یوز کرنا ہے؟ کئی کو یوز کرنا ہے، تاکہ میں علم حاصل کروں، تو علم حاصل کرنے کے لیے فعل آتا ہے یتعلم، اس کا واحد متکلم آتا ہے اتعلم، اتعلم، یہ والا باب ابھی ہم لوگوں نے نہیں پڑھا ہے۔
تو کئی آنے کی وجہ سے اتعلمو کا جو پیش ہے وہاں آ جائے گا زبر اتعلم، تو تاکہ میں علم حاصل کروں، پورا سینٹینس ہوگا جئت فی دار العلوم کئی اتعلم، میں دار العلوم میں آیا تاکہ علم حاصل کروں۔ لم تذهب الى السوق، آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ تو کیوں ہے تو جواب میں کئی آئے گا، کئی کیوں جاتے ہیں بھائی، آپ بازار کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تو کیا بولیں گے، تاکہ میں خریدوں، خریدنے کے لیے آتا ہے یشتری، اس کا واحد متکلم آتا ہے اشتری، اشتری، کئی آ جائے گا تو کئی اشتری، یا پہ زبر ہو جائے گا، کئی اشتری تاکہ میں خریدوں، اذهب الى السوق کئی اشتری، میں بازار جاتا ہوں تاکہ میں خریدوں، جو میں چاہوں وہ خریدوں، تو اس میں کئی آئے گا۔ ماذا تقول لمن قال سأسكن في الغابة وحدي، آپ کیا کہیں گے اس شخص سے جو کہے گا سأسكن في الغابة وحدي، میں جنگل میں اکیلا رہتا ہوں، کیا بولیں گے اس کو، اس میں کیا یوز کرنا ہے، اذن یوز کرنا ہے، تب تو، میں جنگل میں اکیلا رہتا ہوں، تو اس کو کیا بولیں گے، تب تو کیا ہو جائے گا، تب تو ہلاک ہو جائے گا، ہلک یہلکو، تو یہلکو سے تہلکو آئے گا، اور اذن آنے کی وجہ سے تہلکا زبر آ جائے گا، تہلکا، اذن تہلکا، تب تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا، جنگل میں اکیلا رہے گا تب تو مر جائے گا۔ ماذا تقول لمن قال، اس شخص کو آپ کیا بولیں گے جو بولے الطفل یلعب بالشمع، بچہ شمع سے کھیل رہا ہے، شمع سے، چراغ سے کھیل رہا ہے، کیا بولیں گے آپ؟ تو بولیں گے اذن، تب تو وہ جل جائے گا، تو جلنے کے لیے آتا ہے یحترق، یحترق، اب اذن آ گیا ہے تو یہاں ہو جائے گا یحترق، اذن یحترق، تب تو وہ جل جائے گا۔ تو دیکھیے اس میں ان لن کئی اذن کو استعمال کرنے کے لیے یہ جملے تھے، اور ہم لوگوں نے اس کو استعمال کر لیا، جملے تھوڑے بڑے بڑے ہیں آپ لوگوں کے حساب سے، تو اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا ہے۔ ان لن کئی اذن کے بعد فعل مضارع کو پیش کی جگہ زبر آتا ہے، اس کو سمجھ لینا ہے بس۔ دیکھیے ترکیب اس سے پہلے بھی آ گئی ہے، ترکیب میں کیا رہتا ہے، سینٹینس کے ہر پارٹ کو، ہر لفظ کو الگ سے بتایا جاتا ہے، الگ سے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، جیسے ارید ان یحضر الخادم، میں چاہتا ہوں کہ خادم حاضر ہو، تو اریدو کیا ہے، اریدو کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع ہے، اریدو فعل ہے، مضارع ہے، مرفوع ہے۔ مرفوع کا کیا مطلب ہے، مرفوع کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے زبر دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے کیا پڑھا ہے، فعل مضارع منصوب پڑھے، منصوب میں کیا رہتا ہے، اس سے پہلے زبر دینے والا کوئی حرف آ جاتا ہے، جیسے ان ہے، لن ہے، کئی ہے، اذن ہے، تو وہ ہو جاتا ہے منصوب۔ اس کے بعد جو سبق آئے گا وہ ہوگا مجزوم، مجزوم، فعل مضارع مجزوم، مجزوم کیا رہتا ہے، مضارع سے پہلے جزم دینے والا کوئی حرف آ جاتا ہے، جو آگے پڑھیں گے، زبر دینے والا ہو تو منصوب، جزم دینے والا ہو تو مجزوم، اور اگر یہ دونوں بھی نہ ہو، نہ زبر دینے والا کوئی لفظ ہو نہ جزم دینے والا مضارع سے پہلے، تو اس کو بولتے ہیں مرفوع، ٹھیک ہے، مرفوع۔ تو مضارع کی 3 قسمیں ہو گئیں، منصوب، مجزوم اور مرفوع۔ منصوب اس سے پہلے زبر دینے والا کوئی حرف ہو، مجزوم اس سے پہلے جزم دینے والا کوئی حرف ہو، مرفوع اس سے پہلے
نہ نصب دینے والا ہو نہ جزم دینے والا، نہ زبر دینے والا ہو نہ جزم دینے والا، اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ تو منصوب پڑھ لیا ہے، مجزوم آگے پڑھ لیں گے۔ جب یہ دونوں پڑھ لیں گے تو مرفوع اپنے آپ میں سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ جو منصوب مجزوم نہ ہو وہ مرفوع رہتا ہے۔ تو ابھی اس کو اتنا ہی سمجھیے مرفوع کے بارے میں۔ تو یہاں فعل مضارع ہے، کیا ہے؟ مرفوع ہے، ہاں، کیونکہ اس سے اریدو یہاں جو ہے اس سے پہلے نہ زبر دینے والا حرف ہے نہ جزم دینے والا، اس لیے مرفوع ہے۔ ان کا نام اس سے پہلے آیا، یہ حرف ناصب ہے۔ ناصب مطلب زبر دینے والا، نصب دینے والا۔ نصب دینے والے کا مطلب ہے یہاں پر زبر دینے والا۔ تو ان کیا کرتا ہے؟ یحضرو تھا، یحضرو کو یحضورا بنا دیا، زبر دے دیا آخر میں، یحضورا، تو اسی لیے اس کا نام ہے ان حرف ناصب۔ اس کے بعد یحضورا فعل ہے، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، اور کیا ہے؟ یہ منصوب ہے۔ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ ان آیا اس سے پہلے، زبر دینے والا لفظ آ گیا ان، تو فعل مضارع ہو گیا منصوب۔ الخادم، خادم حاضر ہو تو حاضر ہونے کا کام کون کرے گا؟ خادم کرے گا، اس لیے خادم ہو گیا فاعل۔ اور فاعل کے آخر میں پیش آتا ہے، مرفوع رہتا ہے، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اسی کتاب میں، یہ سبق پڑھ لیا ہے۔ تو ارید ان یحضر الخادم کی ترکیب کیا ہوگی؟ ارید فعل ہے، فعل مضارع مرفوع، ان حرف ناصب، یحضر فعل مضارع منصوب، الخادم فاعل مرفوع۔ ارید فعل مضارع مرفوع، ان حرف ناصب، یحضر فعل مضارع منصوب، الخادم فاعل مرفوع۔ یہ ایک مثال ہو گئی، اور ایک مثال لے لیجئے ترکیب کی۔ لن يعذب المؤمن الحيوان، پہلے اس کا مطلب دیکھ لیتے ہیں کیا ہے۔ عذب یعذب مانے عذاب دینا، تکلیف دینا، یہاں پہ کیا مانے ہے؟ تکلیف دینا۔ مومن ہرگز حیوان کو، جانور کو تکلیف نہیں دے گا، مومن حیوان کو ہرگز تکلیف نہیں دے گا۔ تو لن کیا ہے؟ حرف نفی ہے اور ناصب ہے، لن حرف نفی ناصب ہے۔ یعذب فعل مضارع ہے منصوب ہے۔ لن کا نام کیا ہے؟ حرف نفی۔ حرف نفی کا معنی ہے لن آ کے نفی کرتا ہے، جیسے لن یعذبہ تکلیف نہیں دے گا، تو نہیں کا ترجمہ آ جاتا ہے لن آنے سے۔ اور ناصب کا مطلب ہے لن آنے کے بعد فعل مضارع کو زبر آ جاتا ہے، جہاں پیش آتا ہے وہاں کیا آ جاتا ہے؟ زبر آ جاتا ہے۔ یعذبہ فعل ہے، مضارع ہے، کیا ہے؟ منصوب ہے۔ منصوب کا مطلب اس کے آخر میں زبر ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے لن آ رہا ہے، زبر دینے والا لفظ آ رہا ہے لن۔ مؤمن فاعل ہے، مرفوع ہے۔ عذاب نہیں دے گا، تکلیف نہیں دے گا، کون تکلیف نہیں دے گا؟ فاعل ہے مومن۔ مومن جو ہے فاعل ہے، اور فاعل کے آخر میں پیش آتا ہے، مرفوع رہتا ہے، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے۔ الحیوان، کس کو تکلیف نہیں دے گا مومن؟ کس کو نہیں دے گا؟ حیوان کو۔ تو حیوان کیا ہو گیا؟ مفعول بھی، کام کرنے والا کون ہے؟ مومن، اور کس پہ کام ہوگا؟ وہ حیوان پر، حیوان کو تکلیف نہیں دے گا۔ جی، مومن جو ہے حیوان کو تکلیف نہیں دے گا۔ حیوان مفعول بھی ہے، اور یہ مفعول بھی منصوب ہے، مطلب مفعول بھی کے آخر میں زبر آتا ہے، فاعل کے آخر میں پیش ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے، جس پہ کام کرتا ہے اس کے آخر میں زبر آتا ہے، اس کو مفعول بھی بولتے ہیں، یہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے اسی کتاب میں، تمرین النحو میں۔ اب آگے چلتے ہیں، اس میں دو ترکیب انہوں نے کر کے دیے، دو ترکیب کرنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں۔ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوا تو پریشانی ہونا ہے زیادہ، کیونکہ یہ تھوڑی آگے کی چیز ہے جو ابھی سے شروع کر دی گئی ہے، مشق کے لیے پہلے سے اس کو شروع کر دیا ہے۔ جلس الولد کی یستریح،
جلسہ کیا ہے؟ فعل ہے، ٹھیک ہے، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے۔ تو جلسہ فعل ماضی، اتنا ہی بولیں گے، فعل ماضی۔ ماضی میں مرفوع منصوب مجرور نہیں رہتا، مرفوع منصوب مجزوم نہیں رہتا ہے، صرف مضارع میں مرفوع منصوب مجزوم آتا ہے۔ ہاں، ماضی جیسا ہے ویسا ہی رہتا ہے، زبر ہے تو زبر ہی رہے گا، لیکن مضارع میں کیا ہے؟ پیش ہے، پیش کی جگہ زبر آ جاتا ہے، پیش کی جگہ جزم آ جاتا ہے، تو اس لیے مضارع میں مرفوع منصوب مجزوم آتے ہیں، ماضی میں نہیں آتے۔ تو فعل ماضی خالی بولیں گے، فعل ماضی۔ لڑکا بیٹھا، بیٹھنے والا کون ہے؟ لڑکا ہے، ولدو ہے، تو ولدو کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، ولدو فاعل ہو گیا۔ اور فاعل کیا رہتا ہے؟ مرفوع رہتا ہے، ہم لوگوں نے پڑھا ہے، یعنی فاعل کے آخر میں پیش رہتا ہے۔ تو کیا بولیں گے؟ جلس الولدو، لڑکا بیٹھا، تو ولدو فاعل ہے، مرفوع ہے، یعنی اس کے آخر میں پیش ہے۔ اس کے بعد کئی ہے، کئی یہ کیا کرتا ہے؟ کئی حرف ناصب بولیں گے، نصب دیتا ہے، 4 حرف پڑھے نا نصب دینے والے، ان لن کئی اذن 4 پڑھے ہم لوگوں نے، جو فعل مضارع کے آخر میں پیش کی جگہ زبر دیتے ہیں، تو ان کو حرف ناصب بولتے ہیں، نصب دینے والے۔ اس کے بعد دیکھیے اذن یذهب اچھا، کئی یستریح، یستریح رہ گیا، تو جو یستریح ہے تاکہ وہ آرام کرے، لڑکا بیٹھ گیا تاکہ وہ آرام کرے، تو یستریح مضارع ہے، مضارع ہے، اور منصوب ہے، منصوب ہے، اس کے آخر میں زبر آ رہا ہے، یستریح۔ زبر کیوں آ رہا ہے؟ کئی کی وجہ سے آ رہا ہے، ان لن کئی اذن 4 ہیں، تو 4 میں سے یہاں کئی ہے، کئی کیا کر رہا ہے؟ یستریح، مضارع کے آخر میں زبر دے رہا ہے۔ یہ ایک ہو گیا، اور ایک بچ رہا اس میں، اذن یذهب الخوف، تب تو خوف دور ہو جائے گا۔ اذن، اذن کیا ہے؟ 4، ان لن کئی اذن کا کیا نام تھا؟ حرف ناصب، نصب دینے والے حرف، یعنی مضارع کے آخر میں زبر دینے والے حرف، پیش کی جگہ زبر دینے والے حرف، تو اذن کو بولیں گے حرف ناصب۔ یذهب یہ مضارع ہے، یذهب مضارع ہے، اور یہاں پہ یہ کیا ہے؟ منصوب ہے، منصوب کا مطلب اس کے آخر میں زبر ہے، کیوں زبر ہے؟ اذن کی وجہ سے، تو اذن فعل مضارع منصوب، تب تو خوف چلا جائے گا، تو یذهب جائے گا، کیا جائے گا؟ جانے والا کون ہے؟ خوف ہے، تو خوف کیا ہو گیا؟ فاعل ہو گیا، خوف فاعل، اور فاعل کیا پڑھا ہم لوگوں نے؟ مرفوع رہتا ہے، اس کے آخر میں پیش رہتا ہے، تو الخوف فاعل مرفوع۔ تو اذن حرف ناصب، یذهب فعل مضارع منصوب، الخوف فاعل مرفوع۔ تو اس طرح الگ الگ کرنے سے ہر لفظ کے بارے میں معلوم ہو جاتا ہے کہ گرامر کے اعتبار سے وہ کیا ہے، عربی گرامر کے اعتبار سے وہ لفظ سینٹنس میں، جملے میں کیا بن رہا ہے۔ یہاں پہ ہمارا فعل مضارع منصوب کا سبق پورا ہو جاتا ہے۔ کون سا سبق؟ منصوب والا۔ منصوب کے سبق کا مطلب کیا تھا؟ فعل مضارع کے آخر میں جہاں پر پیش آتا ہے وہاں پر زبر آئے گا۔ یہ زبر کب آئے گا؟ جب 4 طرح کے حروف آئیں گے، ان لن کئی اذن، یہ 4 ہم لوگوں نے پڑھا۔